پھوپھی اماں، اگر آپ کا ساتھ نہ ہوتا کیا بنتا میرا؟ اچھا آپ سونو کے پاس بیٹھیں، میں اچھی سی چائے بنا کر لاتی ہوں آپ کے لیے۔ رشنا اٹھتے ہوئے بولی، لڑکی اپنا خیال رکھا کرو، بس میری خوشی کے لیے یہی بہت ہے، اور سونو تو میری جان ہے، میں اس کے پاس تو بیٹھے آئی ہوں۔ سونو، کیا پھر کوئی لڑائی ہوئی؟ تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے۔ پھپھو اماں چشمہ ایک ہاتھ سے درست کر کر بولی، جی وہ اصل میں بات کچھ یوں تھی۔ رشنا الفاظ ڈھونڈ رہی تھی کہ بات کیسے شروع کرے۔ رشنا میری طرف دیکھو، سب لکھا تمہارے چہرے پر، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اب وہ چاہتا ہے کیا ہے؟ کہیں پھوپھی اماں نے بات ادھوری چھوڑی۔ جی پھوپھی اماں، اور رشنا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اور یہ سب کرنے کے لیے مجھے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا ہے۔ رشنا پھوپھی اماں کی گود میں سر رکھ کر سسک رہی تھی۔ رشنا چپ، بالکل چپ، میں تو تمہیں بہت بہادر سمجھتی تھی، مگر چڑیا سا دل ہے تمہارا۔ پھوپھی اماں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں رشنا کا چہرہ پکڑتے ہوئے کہا، پھوپھی اماں مجھے محبت رمیز سے، میں اس کو بانٹ نہیں سکتی، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ رشنا کانپتے ہوئے کہہ رہی تھی، رمیز آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں پلیز، میں کہہ رہی ہوں نا، میں سہہ لوں گی یہ دکھ، مگر خود سے تو الگ نہ کریں پلیز۔ اور سونو کا ساتھ ہے، آپ بالکل مطمئن رہیں، میں کسی بھی بات میں دخل نہیں دوں گی، بس مجھے گھر کا فالتو سامان سمجھ کر ایک کونے میں پڑا رہن دیجیے گا۔ رشنا کی آنکھوں میں رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اس موضوع پر بات نہیں ہوگی، آئی سمجھ؟ رمیز پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکلا تھا۔ رشنا کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے، اسے رہنے کو جگہ مل گئی تھی، رمیز کے دل میں نہ صحیح، اس کے گھر میں ہی صحیح، وہ سجدہ زیر تھی اپنے اللہ کے سامنے۔ رشنا، رشنا، ارے بھائی کہاں ہو؟ پھوپھی اماں اسے ڈھونڈتی ہوئی آوازیں دے رہی تھی۔ جی جی میں آئی۔ رشنا دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے کمرے سے باہر آئی تھی۔ سلام پھوپھی اماں، اس نے سلام کیا۔ جیتی رہو میری بچی، جگ جگ جیو۔ پھوپھی اماں نے رشنا کا ماتھا چوما تھا۔ آپ جانتی ہیں نا رمیز مان گئے ہیں، وہ مجھے گھر سے نہیں نکالیں گے۔ رشنا کی آنکھوں میں خوشی سے ستارے چمک رہے تھے۔ اس کے بھول پن پر پھوپھی اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ تو اپنے سب کچھ ہار گئی تھی، اس گھر میں حکومت ختم ہو چکی تھی، اس کی محبت پرائی ہونے جا رہی تھی، اور یہ ظلم کسی اور نے نہیں، اس دوسری عورت نے کیا تھا۔ پھوپھی اماں نے اینک اتار کر آنسو پونچھے تھے۔ رشنا کے خوابوں کو پیروں تلے روندا گیا تھا۔ رمیز نئی نویلی کے دلہن کے ساتھ گیٹ سے داخل ہوا، پرفیوم کی مدھم مدھم سی خوشبو، مدہوش کرنے والی خوشبو رشنا کی سانسوں میں اتر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اندر لا رہا تھا۔ کیسی نصیب والی دلہن ہے، کوئی سوغات ایسا ہوگا نہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور، نہ کوئی دہلیز سے اندر لایا، نہ کسی نے بلائیں لیں، کسی نے گھر کا نیا آباد کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ آج پھوپھی اماں رشنا کے کمرے میں سونے آ گئی تھیں، جانتی تھیں کہ وہ رشنا کو کانٹوں پر لوٹتی گزرے گی، اس لیے وہ اس کے پاس رکی تھی۔ ادھ کھلی آنکھوں سے وہ رشنا کو دیکھ رہی تھیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتی رشنا کے ہونٹوں پر جیسے چپ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس نے کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر تھا جب رمیز اسے بیاہ کر لایا تھا۔ گرے کلر کی 3 پیس سوٹ میں وہ کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ وہ وقت پرفیوم کی بوتل خود جیسے انڈیل رکھی تھی۔ رشنا کی سانسوں کی ہلچل اسے بے چین کر رہی تھی۔ اس نے ہونٹوں کی مدھم مدھم سی مسکراہٹ دل میں کبھی جاتی ہوئی محسوس کی، اسے دھیرے سے پکارا، وہ جیسے، رشنا جی۔
اور جی کہتے ہی وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آ گئی۔ یہاں کوئی پکارنے والا دکھتا ہی نہیں تھا، ویرانیاں ڈیرا جمائے تھیں، لگتا تھا کمرے کی ہر چیز سوگوار ہے۔ روشنا ادھر روشنا سنتی، پھپھی اماں برابر آوازیں دے جا رہی تھیں، پھپھی جان کہیں کیسے یاد کیا۔ روشنا ہاتھ پوچھتی ہوئی کچن سے کے کاموں سے باہر آئی۔ صحت کا بھی کچھ خیال کیا کرو، ان کے الفاظوں سے محبت جھلک رہی تھی۔ صبح کے ناشتے کے برتن دھونے تھے، اس کو اسکول چھوڑ کے آئی تو ویسے ہی رات کو کہاں سوئی۔ نئی نویلی دلہن کو بھی تو ناشتہ دینا تھا۔ سنو، یہ چوچلے نہیں کرنے کی ضرورت، بھاڑ میں جائے وہ، اور گیسٹ روم کی صفائی کرا کی آمد کیا بنے گا میرا۔ روشنا پریشان ہو گئی، اس لڑکی کا کیا بنے گا۔ فریدہ کو بخوبی احساس تھا۔ اللہ ہی رحم کرے اس گھر پر۔ میری مانو تو ایک ماسی رکھ لو، پھپھی جان نے مشورہ دیا۔ نہیں، میں نے کبھی کام سے جی نہیں چرایا۔ کس مٹی کی بنی ہوئی ہو، تھکتی ہی نہیں۔ شور سوتن لا کے بٹھا دیے ہے، تم صبر کی تصویر بنی ہوئی ہو۔ السلام علیکم۔ چچی جان اندر آئیں تو روشنا جو بریانی کو دم دے رہی تھی دوڑتی ہوئی آئی۔ ماشاءاللہ سجو بڑا ہو گیا ہے۔ سلام کرتے ہوئے اس نے ماتھا چوما۔ روشنا میری بچی، کیا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے؟ منہ اترا ہوا ہے، رنگت کیسی ہو گئی ہے؟ روشنا کو کوئی جواب ہی نہیں ملا، بوکھلائی ہوئی تھی۔ اب چچی جان کو کیا پتا کہ دوسری شادی رچائی ہوئی ہے۔ ہمیں بھلا کیوں بتائیں گی؟ چچی جان شفقت سندھی کڑھائی والا دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے بولی۔ اس گھر کی ایک اور ملکن آ گئی ہے جو میری حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سوکن وہ پیا من بھائی ہے۔ سب کو کھانا دینے کے بعد وہ پانی کو کھولانے کے انتظار میں چائے اور پتی ڈال رہی تھی۔ ابھی سونو کو کھانا کھلایا۔ اف، روشنا نے چائے میں دودھ ڈالا اور ترتیب سے مگیں رکھے، ذہن الجھا ہوا تھا۔ نام بھی تو حسین احمد، میرے شوہر پہ تو فدا ہونا ہی تھا۔ اف، کوئی بھی پاگل ہو سکتا ہے، ایروسٹس بھی۔ ان کی دبئی کے چکر ہی ختم نہیں ہو رہے تھے اور شادی ہی نہیں دم لیا۔ میں تو تباہ ہو گئی، میرا گھر بسا بسایا ختم ہو گیا۔ اب روشنا بس بھی کر، گھر میں رہے گی تو بھیگ۔ ارے سونو، تمہیں میاں نامراد کہاں صبح سے نہیں دکھ رہا، اور کمرے مستقل بند ہیں۔ اور ہاں روشنا، کمرہ کیوں لاک ہے؟ میری بچی صدقے ادھر آ۔ کیا تو کلیجہ پھٹ رہا ہے؟ اور تو کیسے سہ رہی ہے؟ اب چپ چاپ خدمتیں کر رہی ہے۔ آنسوؤں سے ان کی آنکھیں بھر گئیں۔ رمیز ایمن کو لیے روم سے جیسے ہی باہر آیا تو چچی اماں جیسے بھری بیٹھی تھیں، شروع ہوئی تو کہاں مجال رکنا۔ رمیز بھائی جان نے تمہاری ایسی تربیت تو نہ کی تھی، اس معصوم گڑیا کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، اتنے ظلم۔ یہ بیچاری چپ، اور دن بھر تمہارے ہی اور رشتہ داروں کی خدمتوں میں لگی، ایک لمحے کو بھی اپنے پیارے بیٹے پہ ترس نہ آیا، اور یہ دنیا بسا لی۔ مانا کہ دین میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، مگر ناانصافی کا تو کہیں نہیں لکھا۔ تم دوسری پہ فدا، پہلی کو بالکل ہی فراموش کر دو۔ وہ صبر کی مورت بنی، سارا دن گھر کے کاموں میں جٹی رہتی ہے، اور تم بیوی کیا جانتی نہ تھی کہ رمیز کسی کا شوہر ہے؟ صحیح کہتے ہیں، عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ بیوی تم سے کیا گلہ، جب اپنے ہی نے ہم کچھ کیا سمجھا؟ کرو ناشتہ۔ روشنا نے بنایا سب کا ناشتہ۔ میرا کیا بول کر چپ ہو رہیں گی؟ جو جی میں آئے کرو، ہم کیا لگتے ہیں تمہارے؟ بھائی بھابھی کی محبت میں چلے آتے ہیں، رشتے برقرار رہے ہیں، وہ نہیں رہے تو اولادیں ملیں۔ خیر، چچی اماں چپ ہوئی تو جیسے گہرا سکون چھا گیا۔ اب روشنا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، بے سدھ پڑی تھی اپنے کمرے میں۔ پاس 3 سال کا سونو سو رہا تھا۔ پھپھی جان دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ سونو کی آواز پر وہ ادھر چلی آئی تھیں۔ روشنا، روشنا کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، اٹھو میری بچی، دیکھو تو سونو روئے جا رہا ہے۔ روشنا، روشنا، فریدہ کہاں ہو؟ ذرا ادھر تو آؤ، روشنا ٹھیک نہیں ہے۔ پھپھو جان باہر کو دوڑیں اور جلدی سے پہلے فریدہ کو بلا لائیں، اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کو کہا۔ اسپتال میں پہنچنے پر بیشک ٹریٹمنٹ کے بعد دونوں خواتین ڈاکٹر کے روم میں موجود تھیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، فکر کی بات نہیں۔
اسٹریس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، اور دوسری بات بہت مبارک رشنا امید سے ہیں، آپ کو بہت احتیاط کرنا ہوگی۔ اسٹریس نہ صرف اس کے لیے بلکہ بچے کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ اس کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ ڈاکٹر پوچھ رہی تھی۔ وہ اصل میں کام کے سلسلے میں دبئی گئے ہیں۔ چچی جان نے جھٹ سے جھوٹ گھڑا۔ دوائیوں کا نسخہ لیے دونوں باہر آئیں۔ پھوپھی اماں نے رشنا کو سہارا تو دے رکھا تھا مگر خود لڑکھڑا رہی تھیں، دوسرا بازو چچی جان تھامے تھیں۔ رشنا کی آنکھوں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ مجھے اس بات پہ خوشی ہونا چاہیے کہ رونا ہے، یہ وقت تو رمیز کا سہارا دینے کا تھا۔ اللہ میں کمزور ہوں، مجھے آزمائش سے بچا لے اللہ۔ ہمت ٹوٹتی ہے اس سے، میری پرواہ ہی نہیں، کیسے جی پاؤں گی۔ قدم جیسے من کے ہو رہے تھے۔ رمیز کے لیے یہ خبر کچھ زیادہ خوشی کا باعث نہیں تھی، وہ اس قدر احمد میں گم تھا کہ آس پاس اسے کچھ نہ دکھتا، اور رشنا کے لیے بس یہی خوشی کی بات تھی کہ وہ اسے دکھتا تو تھا، اس کی نظروں کے سامنے تھا، وہ اس کے بچوں کی ماں تھی۔ وہ سوچ کر اندر سے اطمینان اتر جاتا تھا۔ چچی اماں اٹھتے بیٹھتے تانے مارا کرتی تھیں، اے لڑکی کچھ گھر کے کام کاج بھی کر لیا کرو، کیا ہر وقت گدے پر پڑی رہتی ہو؟ اور بات سنو، اماں بابا نے کچھ نہ سکھایا، اتنی بڑی بانس کی بانس ہو گئی ہو، صرف کھانا ہی آتا ہے۔ اف چچی جان رمیز کو بتائے گی سب۔ وہ چچی جان اماں روم میں آ جائیں، چچی چائے بنا لی ہے آپ کے لیے۔ رشنا نے بہانے سے چچی کا دھیان ہٹایا۔ او میری بچی، سچ پوچھو تو بہت طلب ہو رہی تھی، جو صبح سے گھٹنے میں درد ہے، ارے یہ بڑھاپا مار دے گا، مجال ہے سیما کو ذرا پرواہ ہو، ماں کا خیال ہو۔ رشنا فرشتوں جیسی میری بچی کس قدر چاہتی تھی میں، مجھے چچی اماں بولتے ہوئے روم میں آ گئی، اور رشنا بھی یہی چاہتی تھی، ارے پھوپھی کو بھی بلا لیتی۔ چچی نے آتے ہی بولا، جی جی چائے کے لیے کہا تھا میں نے، وہ کہہ رہی تھیں کہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ذرا سوؤں گی۔ رشنا نے چائے کا مگہ چچی اماں کو تھماتے ہوئے کہا، اس حمیدہ کی عقل کو گھاس چر گئی ہے، ارے گری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو چائے کے ساتھ 2 پیناڈول لیتی، خیر مجھے کیا پڑی ہے کسی کو بھی کچھ ہو۔ چچی اماں اپنے مخصوص جملہ بولا۔ رشنا چائے کی چسکی لیتے ہوئے مسکرا دی، جی ہیلو، جی جی میں حشام کی مدر بات کر رہی ہوں، جی کہیں، جی جی پہنچ رہی ہوں، آپ ذرا دھیان کریں حشام کا پلیز، میں جی جی آ رہی ہوں۔ کیا ہوا رشنا، سب خیریت ہے؟ مطلب حواس کیوں رہے ہیں؟ خیر تو ہے چچی اماں، وہ سونو جھولے سے گر گیا ہے، اسکول جانا ہوگا۔ رشنا عبایا پہنتے ہوئے، ذرا لڑکی دم تو لو، اپنی حالت دیکھو، دھیرے سے، احتیاط سے، عادت ہی نہیں ہے تو آج کل کی لڑکیوں کو تو، ویسے بھی میری تو عادت ہی نہیں دوسروں کی جھمیلوں میں پڑنے کی۔ چچی کے آخری جملے کو سنتے ہی پہلے رشنا روم میں جا چکی تھی۔ میڈم میری بات سنیں، کوئی ذمہ دار بچے، اس پر چوٹ کا کسی بچے نے دھکا دیا ہے، آپ جھولے کا بول دیا، آپ ذمہ داری سے چھوڑتے ہوئے بچے کو آدھا دن کے لیے یہ خیال رکھا کریں، ماتھے ہی پھوڑ دیا۔ اف رشنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جی مس رمیز ہم معذرت خواہ ہیں، سوری۔ پرنسپل بہت شرمندہ تھیں، کیا میں مس رمیز، اور رمیز مجھے خود جتنا بھی دور کر لو، تمہارا نام تو میرا نام کے ساتھ جڑا ہی رہے گا، اور یہ لاکٹ تم نے منہ دکھائی میں دیا تھا، گلے کی زینت بنا ہے جس پہ رمیز لکھا ہوا ہے، میری سانسوں کے ساتھ چپکا رہے گا۔ اسکول کے گیٹ سے باہر کراس کرتے ہی رمیز گاڑی کے انتظار میں تھا۔ چچی اماں اور رمیز کو رشنا کے پیچھے بھیجا، فرنٹ ڈور کھولا، رشنا چپ چاپ بیٹھ گئی۔ شام گود میں جا بیٹھا اور بھاں بھاں کر کے رونے لگا، پاپا مجھے اسکول نہیں جانا، اسکول والے سب گندے ہیں۔ حشامات کو پیار کرتے ہوئے رمیز نے رشنا کو کی گود میں بٹھایا۔ کس قدر مکمل تھی ہماری فیملی، رمیز کیا کر دیا، رمیز بہت دکھ دے دیا۔ رشنا آنکھوں میں امی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کر رہی تھی۔ اللہ خیر عافیت سے بچوں کو گھر لائے، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ پھوپھی جان ہولے جا رہی تھی پورے گھر میں۔ ادھر فریدہ بیگم دوپہر کا کھانا تیار کروا رہی تھی، جانتی تھیں کہ ان کا دل اطمینان سے ہے، لہٰذا سب ٹھیک ہی ہے، بچے آئیں گے تو کم از کم کھانا تو تیار ہو۔ وہ ست شکر کے ساتھ والی اپنی کام والی ماسی بھیج دی تو گھر کے سارے کام آسان ہو گئے، اور یہ حمیدہ رہی
پرائی عادت اس کی خوشی تو اور اس کے بعد کی روشنا کو رمیز کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے۔ اور جہاں تک سونو کا سوال ہے تو بچے گر ہی جاتے ہیں، جوان ہوتے ہیں۔ ارے ہم نے نہیں پالے کیا بچے؟ روشنا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی سب کی نظریں اس پر تھیں۔ ہیما نے فوراً سے بڑھ کر سونو کو گود میں اٹھایا۔ رمیز بڑے بڑے قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور روشنا نڈھال سی وہیں ٹی وی لاؤنج میں کاؤچ پہ بیٹھ گئی۔ چچی اماں نے پانی کا گلاس روشنا کے ہاتھ میں تھمایا۔ سارے پاکستان میں سردی ہو مگر کراچی میں وہی حال رہتا ہے، مطلب جیسے کسی بوڑھی عورت کا ماضی چلتا ہے، اس طرح گرمی کراچی کے ارد گرد منڈلاتی ہے۔ پھوپھی جان نے روشنا کا ماتھا چوما، آگے بڑھی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے بچے خیر و عافیت سے گھر آ گئے، میں نے صدقہ بھی دے دیا۔ اچھا سنو تو روشنا، یہ ایمن دن بھر کمرے میں تنگ نہیں آتی ہے؟ حد میں تو حیران ہوں، ویسے کیا پڑی مجھے کسی کے بارے میں کچھ کہنے کی؟ چچی اماں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے روشنا کو چائے کا مگ دے رہی تھی۔ سنو روشنا، وہ کام والی کہہ رہی ہے کہ میں نے روز آئے گی، بیٹا اپنا کچھ خیال کرو، زیادہ کام ٹھیک نہیں ہے، آرام ضروری۔ چچی اماں ہدایت دے رہی تھیں۔ ہائے یا اللہ، خیر کیا ہو گیا؟ یہ کس کی چیخ؟ ادھر روشنا تم بیٹھو، میں دیکھتی ہوں۔ چچی اماں جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ایمن سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور رمیز بھاگتا ایمن کو کے لیے باہر دوڑا تھا۔ رمیز کے بازوؤں میں جھولتی ایمن کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ چچی اماں جہاں کھڑی تھیں وہیں پتھر کی سی ہو گئیں۔ اللہ معاف نہیں کرتا، ان کے ہونٹوں پہ یہی ایک بات تھی۔ اتنے میں سب باہر جمع ہو گئے۔ پھوپھی جان نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ جوڑتی اندر آ گئیں۔ روشنا اس اچانک آفت پر دنگ رہ گئی، آنسوؤں کی لڑی صورت گردن کو بھگو رہی تھی۔ وہ چائے اس کی سوکن تھی، لیکن تھی تو انسان، کسی انسان کو تکلیف میں دیکھنا روشنا کو بے چین کر دیتا تھا۔ رمیز ایمن کو ہاسپٹل لے جا چکے تھے، سب دم بخود کھڑے دیکھ رہے تھے۔ سونو کی آواز روشنا چونکی اور روم میں گئی۔ اب دیکھو کیسی کرنی ویسی بھرنی، میری بچی کے ساتھ برا کیا اور پہنچ گئی اسپتال۔ پھوپھی اماں ہاتھ لہرا لہرا کر بول رہی تھیں، اور نہیں تو کیا، ہمارے اتنی بھولی بھالی معصوم بہو کے ساتھ جو برا کرے گا اس کا حال یہی ہوگا۔ چچی اماں بھی جیسے اگلے پچھلے حساب برابر کر رہی تھی۔ روشنا ان کی بات سنتی حیران تھی، ان کی بے پناہ محبتوں پر مسرور تھی، مگر ایمن کی حالت پہ پریشان ضرور تھی۔ چچی جان کیوں نہ ہم ہاسپٹل چلیں، انسانیت کے رشتے سے ہی صحیح۔ روشنا ہاتھ مڑوڑتی ہوئی بولی، ارے رہنے دو، کیا پڑی ہے، اپنے بچے کو دیکھو، اور ویسے بھی تمہاری ایسی حالت نہیں ہے کہ اسپتالوں کے چکر لگاؤ۔ چچی جان نے پیار سے ڈانٹا، جی بہت بہتر۔ روشنا سونو کو لیے روم میں چلی گئی تھی۔ سیما بیٹا کھانا بنا لو، بھابھی ٹھیک نہیں ہے تمہاری، نہیں کر سکتی کچن کے کاموں میں، آئی سمجھ؟ چچی جان نے اپنی بیٹی کو آواز دی، اور چند گھنٹوں میں رمیز واپس آئے تھے، مگر اکیلے۔ ایمن ہاسپٹل میں ہی تھی، مطلب وہ ایڈمٹ، چوٹ گہری ہو گئی تھی۔ روشنا سوچ رہی تھی، بات سنو، وہ ایمن کی حالت ٹھیک نہیں اور ہو سکے تو اسے معاف کر دینا، قصور تو میرا ہے نا، سو پلیز اسے معاف کر دو، خون زیادہ بہنے کی وجہ سے اس کی جان خطرے میں ہے، ڈاکٹر دعا کا بول رہے ہیں۔ رمیز کا ایک ایک لفظ جیسے آنسوؤں میں بھیگا ہوا تھا۔ جی جی بہتر، میں دعا کروں گی۔ عورت تو موم جیسی ہے، لمحے بھر میں سب بھول بھال جاتی ہے، مگر رمیز کی ایمن سے محبت اس کے بھیگے لہجے سے عیاں تھی، آنسو جیسے حلق سے گلے میں اتر رہے تھے۔ کیا محبت دوسری بار بھی ہو سکتی ہے؟ کیا مرد کو بیوی کے ہوتے محبوبہ بھی چاہیے ہوتی ہے؟ تو کیا بیوی کی محبت ناکافی ہوتی ہے مرد کو کہ وہ محبوبہ کی تلاش میں سرگراں رہتا ہے؟ شاید مرد کے دل میں بہت جگہ ہے کہ وہ دو عورتیں بھی سما جائیں، مگر میں کہاں، رمیز کے دل میں شاید اب میں نہیں رہی، اس کے ہر احساس میں وہی جھلکتی ہے۔ آنسو آنکھوں سے بہتے، گالوں میں سے پھسلتے، گردن کو بھگوتے اس کے جسم میں جذب ہو رہے تھے۔ بے بسی
رمیز جا چکا تھا، روشنا وہیں زمین پر ڈھیر سی ہو گئی تھی، جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو بالکل خالی تھے، خالی ہاتھ۔ اس نے دھیرے سے جیسے خود سے کہا۔ کہانی ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔